اس وقت رچرڈ گرنیل کا سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ویسے بہت ذکر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ ان کی کچھ ٹویٹس ہیں۔ اب رچرڈ گرنیل جو ہیں یہ ایک ٹرمپ کے حامی ہیں، اور ان کو امید ہے کہ ٹرمپ کی انتظامیہ میں ان کو کوئی اہم عہدہ شاید ملنے والا ہے۔ بہرحال وہ تو ہمیں جنوری میں ہی پتہ چلے گا، لیکن وہ ایک خاص ٹویٹ ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گی۔ بہت سی ان کی ٹویٹس ہیں، لیکن جو آج میں نے دیکھی ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے شہری رحمان کو بتایا ہے کہ، یا ان کو ایک طرح سے دھمکی دی ہے، یا ان کے بارے میں کہا ہے کہ کیونکہ شہری رحمان نے شاید امریکہ کے خلاف کچھ بات کی ہوگی، تو انہوں نے کہا ہے کہ شہری رحمان نے یو ایس ایڈ سے $500,000 کی جو امداد ہے وہ اب تک لے چکی ہیں، یا فنڈنگ ان کو مل چکی ہے۔ تو اگر اس طرح ہی معاملہ چلتا رہا تو وہ ان تمام لوگوں کو ایکسپوز کریں گے، اور ان تمام اداروں کو ایکسپوز کریں گے جو کہ امریکہ سے فنڈنگ اب تک لیتے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں تو سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت سی این جی اوز اور بہت سے ادارے، بہت سی تنظیمیں جو ہیں وہ یو ایس ایڈ سے مدد لیتی ہیں، یا اس طرح کی جو ایک اور آرگنائزیشن ہے NED، جو کہ آئی تھنک نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی ہے، وہ بھی امریکن آرگنائزیشن ہے، اس سے مدد لیتی ہیں، یا بہت سی اور باہر کی ملک ہیں جن کی فنڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں این جی اوز کو۔ تو ان سب کا ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک پیچھے ایجنڈا ہوتا ہے، اور یہ جو یو ایس ایڈ ہے یا NED ہے، یہ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے فنڈڈ ہے، مطلب امریکہ کی ریاست ان کو فنڈ کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے جو عزائم ہوتے ہیں یا ان کے گولز ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، وہ امریکہ کی ریاست کے گولز یا مقاصد سے مطابقت رکھتے ہیں۔ مطلب ظاہر ہے کہ اس کے حق میں یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ لوگ جو بھی فنڈنگ کرتے ہیں، جو بھی بیانیے بنانا چاہتے ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی فنڈنگ صرف شہری رحمان کو نہیں بلکہ بہت سی مجھے لگتا ہے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہو سکتا ہے ایسی تنظیمیں ہوں یا افراد ہوں جن کو کی گئی ہو۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پبلک میں ہمیشہ سے جو باہر کی این جی اوز جو فنڈ لیتی ہیں باہر سے، ہمیشہ سے پبلک میں اس کے خلاف ڈسٹرسٹ رہا ہے، ہمیشہ سے شکایت رہی ہے کہ یہ این جی اوز جو ہیں باہر کا ایجنڈا ہم پہ لاگو کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن عام طور سے جو پبلک کی جو شکایت ہوتی ہے یا ان کے کنسرنز ہوتے ہیں، وہ یا سماجی ایجنڈا ہوتا ہے، یا یہ کہ ان کی کلچرل یا روایات کے خلاف کوئی چیز جو ہے وہ پروموٹ کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے لیکن ان کو اصل میں جو سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے، وہ نہ وہ اس پہ اتنی توجہ دیتے ہیں، نہ وہ ان کو اس طرح سے سمجھ آتی ہے شاید، کیونکہ ظاہر سرفیس پہ تو یہی ایجنڈاز آپ کے سامنے ہوتے ہیں نا، لیکن اصل میں جو سنگین معاملہ ہے وہ تو سیاسی ایجنڈا ہے۔ تو اسی طرح لیٹن امریکہ میں، افریقہ میں بہت سی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو غیر ملکوں سے فنڈڈ ہیں، خاص طور سے امریکہ سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑی سامراجی قوت ہے، بہت بڑا کیپٹلسٹ ملک ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے پاس فوجیں ہیں، اس کے پاس پیسہ ہے جس سے کہ وہ دھمکیاں بھی دے سکتا ہے، لالچ بھی دے سکتا ہے، بلیک میل بھی کر سکتا ہے، اپنا ایجنڈا مختلف طریقوں سے وہ پھیلا بھی سکتا ہے۔ تو اس میں تو ہمیں معلوم ہے کہ لیٹن امریکہ میں بہت سے ممالک میں انہوں نے رجیم چینج کیے، اس طرح افریقہ میں انہوں نے جو بھی ان کا ایجنڈا تھا اس کے مطابق انہوں نے حکمرانوں کو ہٹایا، حکمرانوں کو لگایا، کہیں یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، کہیں یہ ڈکٹیٹرز کی مدد کرتے ہیں۔ تو ان کا تو کیونکہ اصل میں جو پیچھے سے ایجنڈا ہوتا ہے وہ امریکن انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر ملک کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ پروموٹ کرے اپنے ایجنڈا کو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح سے کرنا جو ہے وہ کچھ آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں انتشار اور تقسیم کرنے کے ہی برابر ہے، جس سے کہ نہ دنیا کی بھلائی ہے نہ انسانوں کی بھلائی ہے۔ بہرحال یہ امریکہ کا ایک طرز حکومت ہے یا ان کا ایک طریقہ ہے۔ اب اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ مصدق کی حکومت جو ایران میں تھی، جس کو کہ ہٹا کے، یا اس کو آپ سمجھ لیں رجیم چینج کی گئی، اس کو ہٹا کے، جو کہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت تھی، شاہ کو امپوز کیا گیا۔ تو یہ تو ایکچولی اب ڈی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، اور یہ صاف ہر جگہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ CIA کی مدد سے یہ کیا گیا۔ تو اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ اب پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت دنیا اور تھی، مطلب اس وقت کولڈ وار تھی، روس تھا،
ایک کمیونسٹ بلاک تھا یا ایک لیفٹ کا بلاک تھا، ایک کیپٹلسٹ بلاک تھا یا رائٹ کا بلاک تھا. تو اس وقت یہ ایک چل رہی تھی آپس میں ان کی جو ہر وقت کچھ نہ کچھ ان کا جھگڑا چلتا رہتا تھا، اور دونوں طرف سے اسپائنگ بھی ہوتی تھی ایک دوسرے کے ملکوں میں، دونوں طرف سے ان کے اپنے اپنے بیانیے بھی پروموٹ کیے جاتے تھے. لیکن پھر جوں جیو پولیٹیکل سچویشن چینج ہوئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ روس نے افغانستان پہ حملہ کیا، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کو موقع مل گیا کہ وہ روس کے خلاف اب کوئی کارروائی کر سکے. تو اس وقت امریکہ نے جو فنڈنگ کی، یا جن این جی اوز کو یا جن تنظیموں کو اس نے فنڈ کیا، اور جو کچھ کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں، خاص طور پر افغانستان میں اور پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں، ان کو ایک خاص اسلامک نیریٹو، ایک خاص قسم کا ان کو بیانیہ بنا کے دیا گیا، جس کے ذریعے وہ بیچارے مسلمان جو تھے وہ خوشی خوشی ان کی جنگ کا ایندھن بنے، اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں ہزاروں میں مارے گئے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ سعودی عرب کا بھی اس میں ہاتھ تھا. پھر 2020 میں یہ چیپٹر ختم ہوا. مطلب آپ کو پوری کہانی میں نہیں جاؤں گی، اس میں اس وقت لمبی بات ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ 2020 میں بالآخر یہاں پہ طالبان کی حکومت ہوئی. امریکہ کو افغانستان سے نکلنا پڑا، بلکہ اس خطے سے نکلنا پڑا. اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد ان کی ترجیحات بھی چینج ہو گئیں. اس وقت دنیا اور بھی بدل رہی تھی ساتھ ساتھ. مطلب USSR کا خاتمہ ہوا، پھر دنیا بالکل یونیپولر بن گئی. مطلب امریکہ کی ہیجمنی تھی، آپ سمجھ لیں، پوری دنیا پہ، اور اب بھی ہے کافی حد تک. لیکن کچھ نہ کچھ اس میں دراریں پڑنی شروع ہوئیں. جب چائنا نے اپنی معاشی حالت ذرا مضبوط کی، تو ظاہر ہے کہ اس کے تانے بانے جو تھے امریکہ سے ملے، اور اس طرح امریکہ میں چائنا کا انفلوئنس تھوڑا سا زیادہ ہوا، اور پھر دنیا میں بھی زیادہ ہوا. اور چائنا نے بجائے جنگیں کرنے کے، اس نے ایک اور اسٹریٹجی استعمال کی، جو کہ لوگوں کی یا غریب ممالک کی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے کے حوالے سے تھی. بہرحال وہ ایک اور کہانی ہے. لیکن اس وقت جو تھی، تو پھر دنیا جو تھی دوبارہ سے ایک، آپ سمجھ لیں، بائی پولر یا ملٹی پولر کی طرف چلی گئی، جس میں کہ انڈیا بھی تھوڑا سا مضبوط ہوا. پھر یہ کہ لیٹن امریکہ کے کچھ ممالک تھے، پھر روس تھا. تو ان سب کے اپنے اپنے مفادات تھے، لیکن یہ امریکہ کے خلاف یا امریکہ کے سامنے ایک اور متبادل فورس پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت امریکہ کے مخالف کوئی بھی ایسی قوت ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ فوجی حساب سے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. اکانومی از اے ڈفرینٹ اسٹوری، وہ وقت کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا. اب یہ آپ کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ریاست جو ہوتی ہے، کوئی بھی ریاست ہو، وہ لوگوں کو اپنے عزائم کے ساتھ، اپنے مقاصد کے ساتھ الائن رکھنے کے لیے ان کو سامنے کوئی نہ کوئی ان کے دشمن پیش کرنا پڑتا ہے. اور خاص طور سے کیپٹلزم میں، بیکاز، اور خاص طور سے امریکہ میں، جہاں پہ کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ایک بہت ہی طاقتور فیکٹر ہے. تو وہاں پہ ان کو کوئی نہ کوئی دشمن رکھنا پڑتا ہے، تاکہ وہ اپنے ہتھیار بھی بیچ سکیں. اور مطلب جہاں جہاں جنگیں ہو رہی ہوں، جہاں جہاں کانفلکٹ ہو، وہاں پہ ان کو سپورٹ بھی کریں، تاکہ ظاہر ہے ان کے ہتھیار بکیں، ان کی اکانومی بہتر ہو، یہ لوگ جو بھی جس طرح بھی کیپٹلسٹ اکانومی چلتی ہے وہ چلے. تو امریکہ نے اب اس وقت، کیونکہ روس تو ختم ہو گیا، USSR ختم ہو گیا، کولڈ وار ختم ہو گئی، تو اس وقت اب اس نے چین کو ایک اپنے دشمن کے سامنے، دشمن کے طور پہ اب پیش کرنا شروع کیا. اور امریکن پبلک کو بھی بتایا ہے کہ چین جو ہے اس وقت ہمارا سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ آپ سب کو معلوم ہے. اب پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں، اور وہ باقی دنیا میں جو باقی ممالک ہیں ان سے بھی وہ چاہتا ہے کہ اب اس وقت بہتر تعلقات ہوں. آئی تھنک کہ یہاں کے بھی حکمرانوں کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ اور دنیا جو ہے وہ اب بدل رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بات اب امریکہ کو پسند تو نہیں آئے گی. وہ نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی ملک، صرف پاکستان نہیں، کوئی بھی ملک کسی بھی طرح سے، چاہے تھوڑی حد تک ہی ہو، وہ کسی بھی مخالف اس کے ملک سے، خاص طور سے چائنا سے، اس کے تعلقات اچھے ہوں. تو اب یہاں پہ گیم جو ہے وہ بالکل چینج ہو چکی ہے. تو پہلے جہاں پہ امریکہ، جب کولڈ وار تھی، اس وقت جہاں پہ امریکہ جو تھا وہ پاکستان کو ایڈ دے کر، پاکستان کو پیسے دے کر، فنڈنگ کر کے، فوجی امداد دے کر، ڈیولپمنٹ فنڈ دے کر، اس طرح سے اس کی سپورٹ کرنا چاہتا تھا اور اس کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا تھا.
اب اس وقت امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو دھمکیاں دے کے یا بلیک میل کر کے یا اس طرح کے طریقوں سے جو ہے وہ پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہتا ہے، بجائے پاکستان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے، مطلب سافٹ ٹیکنیک کے بجائے اب وہ پوری آپ سمجھ لیں کہ غنڈہ گردی میں کہوں گی اس کو، اس پہ اتر آیا ہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں مجھے بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر امریکہ یہ ایکسپوز کر دے کہ یہ فنڈنگ کس کس کو ہوتی رہی ہے اور کہاں کہاں سے ہوتی رہی ہے اور کس آرگنائزیشن کو، تو اس میں بہت سے نام ہوں گے جو کہ حکمران طبقے سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، مجھے یقین ہے کہ ان کو پیسے بھی ملے ہوں گے، انہوں نے سیاسی مدد بھی حاصل کی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ تو امریکن ایمبیسڈر سے جا کے ملتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ان کے ساتھ کوئی موسم پہ تو نہیں تبادلہ خیالات کرتے، یہی کہتے ہوں گے نا کہ ہماری سیاسی طور پہ ہماری کس طرح سے سپورٹ ہو سکتی ہے، ہم کس طرح سے طاقت میں آ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب ایکسپوز ہو جائے گا اور یہ ہمیں اس پہ کوئی حیرت بھی نہیں ہوگی ایکچولی۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے، ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ این جی اوز جو ہیں وہ پاکستان میں کرپشن کا ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ اہم ذریعہ ہیں یا سورس ہیں کرپشن کا، کیونکہ یہی این جی اوز ہیں، بڑی بڑی ہیں یا چھوٹے چھوٹے بھی جو لوگوں نے کچھ پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، چاہے وہ امریکن آرگنائزیشن سے لیں یا کسی اور ملک سے لیں، وہ فنڈنگ حاصل کرتے ہیں، اس فنڈنگ سے پھر وہ اپنے لیے آفس بڑے بڑے کھولتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، پھر وہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں، بڑے پاش ہوٹلز میں وہ اپنے پروگرام کرتے ہیں، کھانے وانے کھلاتے ہیں لوگوں کو، اور جہاں پہ اصل جو ان کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے یا جو ان کا اصل مقصد ہوتا ہے اس کی ایک رپورٹ یا وہ فیک ہوتی ہے یا آدھی سچ ہوتی ہے، وہ پیش کر کے ان کو دے دیتے ہیں مزید فنڈنگ کے لیے یا اس فنڈنگ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ اس طرح سے یہ جو این جی اوز ہیں ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ پاکستان میں اس طرح کی ہزاروں این جی اوز رجسٹرڈ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کئی نوجوانوں کا یہ خواب بھی ہوتا ہے، کیونکہ مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ اکثر کہ این جی او کو آپ کس طرح سے رجسٹر کراتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے ایک روزی روٹی کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں جابز نہیں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اسٹرگل کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح گھر کا خرچہ پورا کریں یا ایک باعزت زندگی بسر کر سکیں، مطلب ان کو مانگنا نہ پڑے کسی سے، تو وہ طریقے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو این جی اوز اسٹیبلش کرنا جو ہے ایک انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، جس میں کہ وہ رجسٹر کراتے ہیں، پھر فنڈنگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور پھر اس فنڈ کو وہ اس میں سے سیلری بھی لیتے ہیں اور جو باقی خرچے کرنے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک عام طریقہ ہے پاکستان میں، اور یہ I'm sure کہ باقی ملکوں میں بھی یہی ہوگا۔ اب یہ لوگ نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ یہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی فنڈنگ آرگنائزیشن ہے اس کا اور ایجنڈا کیا ہے، یا اس کا اپنا انٹرسٹ اس میں کیا ہے۔ تو اس وقت جو رچرڈ گرینل نے دھمکی دی ہے کہ وہ ان تمام افراد کو اور تنظیموں کو ایکسپوز کریں گے جو کہ جنہوں نے امریکہ سے فنڈ لیا ہے یا امریکہ سے سپورٹ لی ہے، تو وہ ضرور کریں گے، اور لیکن اصل میں جو بات لوگوں کو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف ان تنظیموں کو، ان افراد کو ایکسپوز کریں گے جو امریکہ کے خلاف اس وقت بات کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی مجھے پورا یقین ہے کہ بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جو کہ امریکہ سے فنڈنگ لے رہے ہیں، لیکن وہ امریکہ کے حق میں کام کر رہے ہیں، مطلب وہ امریکہ کی سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ دانستہ کر رہے ہوں یا نا دانستہ کر رہے ہوں، چاہے وہ شعوری طور پہ کر رہے ہوں یا غیر شعوری طور پہ کر رہے ہوں، ان کو اس وقت ایکسپوز نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے وقت کا انتظار کیا جائے گا جب امریکہ کو ان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے بات عام لوگوں کو اس وقت بہت اس پہ غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ اصل میں تو یہ ذمہ داری اس وقت حکومت وقت کی ہے کہ وہ ان تمام اداروں کو، ان تمام تنظیموں کو ایکسپوز کرے جو اس وقت امریکہ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لیکن کیا حکومت وقت یہ کر پائے گی؟ کیا اس میں اتنی جرت ہے، ہمت ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اسی حکومت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اسی زمرے میں آتے ہیں، تو وہ تو اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ لیکن رچرڈ گرنیل کا جو ایک میں آپ کو اس کی مثال دے دیتی ہوں کہ ان کا رجحان کس طرف ہے۔ وہ اس وقت شایان علی کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں، اور شایان علی آپ کو معلوم ہے کہ یو کے میں ہے، اس کے تعلقات یا آپ سمجھ لیں کہ اس کو پیسے بھی جمائما گولڈ سمتھ سے ملتے ہیں، ان کی تصویریں بھی اکٹھی ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی عمران خان کے کیمپ میں ہیں۔ تو اس سے رچرڈ گرنیل کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ رجحان کس طرف ہے، اور وہ
اب اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے، یہ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے، اور نہ اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسی میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کروں، لیکن آپ یہ جان لیں کہ جہاں بھی امریکہ کی حمایت شامل ہوتی ہے وہ اس ملک کے عام طور سے اس ملک کے مفاد میں وہ بات نہیں ہوتی۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ اس وقت اصل ذمہ داری عام لوگوں کی بنتی ہے، کیونکہ عام لوگ جو ہیں انہوں نے نہ امریکہ سے پیسے لیے ہیں، نہ ان کی کوئی اس پورے جھگڑے میں ان کا کوئی لینا دینا ہے، ایکسیپٹ اس کے کہ پاکستان کی بقا میں ان کی بقا ہے، پاکستان کی خوشحالی میں ان کی خوشحالی ہے، اور پاکستان کی ترقی میں ان کی بہتری ہے۔ تو صرف یہ عام لوگوں کے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا اس پورے مسئلے میں ان کا کیا رول ہونا چاہیے، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور میں یہ کہوں گی کہ ان کو اس وقت بہت ہی سوچ سمجھ کے یہ دیکھنا چاہیے، ان کو ہر چیز کی تہہ میں جا کے اس کے پیچھے جو عوامل ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور پھر کوئی کسی چیز کی حمایت کرنے کا یا اس کے مخالف بات کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اس وقت جو بھی عمران خان نفرت اور تقسیم اور جو فساد ملک میں پیدا کر رہا ہے، تو اس وقت تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو بھی اس کو سپورٹ کرے گا، اس کا ایجنڈا بھی یہی ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان میں تقسیم پھیلائی جائے، آپس میں لوگوں کو لڑایا جائے، نفرت پیدا کی جائے، اور اس طرح سے پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ یہ تو ہمیں آبویسلی نظر آ رہا ہے اس وقت، تو لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عام لوگ جو ہیں وہ خبردار رہیں، وہ سمجھدار رہیں، وہ اس چیز پہ غور کریں، اور کسی بھی غیر ملکی ایجنڈے کا حصہ نہ بنیں۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ انہیں سیاسی طور پہ منظم ہونا چاہیے، اور ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے۔ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، وہ ہندوستان کے کانٹیکس میں کہا تھا، لیکن وہ اب بھی میرا خیال ہے لاگو ہوتا ہے جو پاکستان میں حالات ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، اور میں کہوں گی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔